جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کا سفر نامہ انگلینڈ پڑھ رہے ہیں ہم. حضرت مولانا نجیب اللہ صاحب دامت برکاتہم مد فیضہم فرماتے ہیں 11 ستمبر 1981 مطابق 11 ذی القعدہ 1401 جمعہ فجر کی نماز بامامت نجیب اللہ حضرت نے ادا فرمائی. بلکہ ہسپتال میں جب سے آئے نجیب اللہ ہی نماز پڑھاتا رہا کہ نماز پڑھنے والے ہم 3 ہی آدمی رہتے. فجر کے بعد حضرت کو لٹا دیا گیا مگر پیشاب کی کثرت کی وجہ سے نیند نہیں آئی. چونکہ رات بھی کثرت پیشاب کی گولی دی گئی تھی. نرس ہر گھنٹے بعد آتی رہی اور بخار اور بلڈ پریشر دیکھتی رہی. ڈاکٹر جیلانی چونکہ کل ہی بتلا گئے تھے کہ آج پیشاب خون بلغم پائخانہ سب لینا ہے. چنانچہ جب سے ہسپتال میں آئے جتنا پانی پیا جاتا رہا اس کے علاوہ یخنی یعنی سوپ اور جوس جو کچھ پیا جاتا رہا اس کی پیمائش کے لحاظ سے پانی ایک الگ برتن میں رکھا جاتا رہا اور جب جب پیشاب آتا رہا وہ نرس کو حوالے کیا جاتا رہا تاکہ یہ موازنہ کیا جا سکے کہ کتنا پانی پیا گیا اور کتنا پیشاب آیا. نیز صبح کو بلغم بھی دیا گیا مگر پائخانہ نہ ہوا اس لیے نہ دیا گیا. 10:20 پر اس ہسپتال کے ڈاکٹر جس کا نام نادر ہے وہ آئے اور آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے داہنے ہاتھ کی رگ سے خون نکالنا شروع کیا. لیکن خون کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے صرف 1 شیشی خون بمشکل نکال سکے اور بتلانے لگے کہ رگیں بہت کمزور ہیں اس لیے ان سے خون پورا نہیں آ رہا. بھائی ابو الحسن ان سے یہ بھی کہتے رہے کہ پہلے خون کافی مقدار میں نکالا جا چکا ہے پھر اتنی مقدار. چنانچہ وہ ڈاکٹر نادر گئے اور نمک والا پانی لائے اور انہوں نے پھر دوسری رگ میں سوئی لگائی جو کافی بڑی اور موٹی تھی اور پہلے 2 شیشی خون نکالا اور اسی سوئی کے ساتھ نمک والے پانی کو جوڑ دیا اور وہ پانی پلاسٹک کی تھیلی میں تھا اس کو اپنے لوہے کے سٹینڈ کے اوپر لٹکا دیا اور ہلکا ہلکا یہ پانی نالیوں میں جاتا رہا اور یہ کہہ کر خون نکالا ہوا لے کر چلے گئے کہ پہلے اس کو دیکھیں گے اور چڑھانے والے خون کے نمبر کے ساتھ ملائیں گے کہ کس نمبر کا خون حضرت کے خون کے موافق ہے. یہ نمک کا پانی اس لیے دیا گیا تاکہ رگیں کھل جائیں اور جب خون ڈالا جائے تو اطمینان سے ساری رگوں میں جا سکے. آج جمعہ کا دن ہے مگر جمعہ کی نماز کا مشورہ نہیں ہوا بلکہ ظہر کی نماز ہی پڑھنی طے ہوئی. چنانچہ 4:15 بجے نجیب اللہ نے ظہر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد 5:45 پر اول وقت میں عصر پڑھی. اس کے بعد 6 بجے کے قریب مانچسٹر سے خون آیا. ظہر سے پہلے کچھ نمک کے پانی کو چڑھانا شروع ہونے کے بعد ڈاکٹر جیلانی صاحب بھی آئے. انہوں نے بھی آ کر دیکھا. چونکہ ہم ساتھیوں کے علاوہ تقریباً 200 نفر بقول ابراہیم سعید صاحب حضرت کو اپنا اپنا خون دینے کے لیے تیار تھے. بھائی ابو الحسن نے کل حضرت سے یہ عرض بھی کیا تھا کہ ہم ساتھی اپنا خون دینا چاہتے ہیں. حضرت کے خون کے ساتھ جس کے خون کا توافق ہو جائے گا وہ خون دے گا. مگر حضرت بار بار انکار فرماتے رہے کہ نہیں میں کسی کا خون نکال کر اپنے اندر داخل کروانا نہیں چاہتا. چنانچہ یہ بات بھائی ابراہیم سعید نے کل نرس سے کہی. اس نے ڈاکٹر نادر سے کہا. ڈاکٹر نادر نے اپنے سر سے یہ وبال ٹالتے ہوئے ڈاکٹر جیلانی سے ساتھیوں کی اس خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے انکار کیا اور وجہ یہ بتائی کہ ساتھیوں کے خون کو ٹیسٹ کرنے میں کئی دن بلکہ ہفتہ لگ جائے گا. نیز اس میں بہت ساری دقتیں ہیں. ساتھ ہی چند دن کے بعد آپ کو سفر بھی کرنا ہے اس لیے یہ مناسب نہیں. نجیب اللہ نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کی تمنا تو یہی تھی کہ تھوڑا سا خون یا جتنا لینے کی ضرورت ہو اپنی طرف سے خدمت میں پیش کر دوں مگر ڈاکٹر ہی اس پر راضی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا پیارو میں کسی کا خون لینا نہیں چاہتا وغیرہ. بہرحال نرس نے آ کر 6:30 پر اسی سوئی میں خون کی بوتل لگا دی کہ پلاسٹک کا یہ تھیلا اوپر لٹکا دیا.
یعنی جو خون پہلے سے تیار ہوتا ہے وہ جو حضرت کے موافق تھا وہ لگا دیا اور نالی کے ذریعے سے خون رگ میں ڈال دیا اور پانی کی بوتل کو ہٹا دیا۔ خون چڑھانے کی رفتار 5 سیکنڈ میں 1 قطرہ تھی۔ 11:07 پر عشاء کے بعد پلاسٹک کی تھیلی کا خون ختم ہوا تو اس تھیلی کو ہٹا کر خون کی دوسری تھیلی 11:10 سے شروع ہوئی اور اس کی رفتار بھی 5 سیکنڈ میں 1 قطرہ تھی۔ واضح رہے کہ نرس ہر پون گھنٹہ 1 گھنٹے بعد آتی ہے اور بخار بلڈ پریشر چیک کر کے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نرسیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ نمک کی پانی والی بوتل جب چڑھ رہی تھی اسی کے دوران 2 نرسیں ایک بہت بڑی مشین لے کر آئیں اور دل وغیرہ کا معائنہ کر کے لے گئیں۔ اس کو دیکھ کر ڈاکٹر اپنی رپورٹ لکھیں گے۔ واضح رہے کہ بڑی جنرل ہسپتال جو ہے نیچے کی منزل خالص سرکاری ہے، اس میں مریضوں سے کسی قسم کی کوئی فیس وغیرہ نہیں لی جاتی ہے، برخلاف اس کے اوپر کے حصے کہ یہ پرائیویٹ ہے۔ یہاں کا نظام یہ ہے کہ ڈاکٹر عملہ وغیرہ سب سرکاری ہوتا ہے، عمارت سرکاری ہوتی ہے، مگر یہ مریض دوسرے ڈاکٹروں کے ہوتے ہیں جن کا علاج حکومت کی تحویل میں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مکان کا کرایہ، دواؤں وغیرہ کا بل اخیر میں مریض کے پاس جاتا ہے۔ مریض یہ پیسے حکومت میں جمع کرا دیتا ہے اور ڈاکٹروں اور نرسوں کی فیس، تنخواہ وغیرہ براہ راست حکومت ہی دے دیتی ہے۔ آج دن بھر دارالعلوم بری کے اساتذہ اپنے رفقائے سفر نیز مقامی حضرات ملاقات کے لیے آتے رہے اور زیارت کر کے جاتے رہے۔ 2 بجے رات تک بھائی ابراہیم سعید اور یعقوب صاحب احمد آبادی یہاں ٹھہرے رہے اور دوسری بیرونی ضروریات کو پورا کرنے میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی مساعی کو قبول فرمائے۔ تیسری خون کی تھیلی 4:35 پر رات میں چڑھانی شروع ہوئی۔ خون چڑھانے کے دوران ایک خاص بات یہ پیش آئی کہ پہلی بوتل جب چڑھ رہی تھی تو فرماتے رہے کہ کچھ قوت محسوس ہو رہی ہے، مگر جب دوسری بوتل چڑھنی شروع ہوئی تو حضرت فرمانے لگے کہ ضعف بہت ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ ضعف بڑھتا گیا۔ 12 ستمبر مطابق 12 ذی قعدہ ہفتہ فجر کی نماز کسی طرح ادا کرا دی گئی کہ تیمم سے کل ہی سے ساری نمازیں پڑھتے رہے۔ نماز کے بعد ضعف بھی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور کھانسی کی شدت اور کمزوری کی وجہ سے آواز بھی بیٹھ گئی ہے۔ اب کچھ بات بھی زیادہ نہیں کر پاتے۔ یہ آخری خون کی بوتل بہت آہستہ کام کرایا جا رہا ہے کہ بقول ڈاکٹروں کے جتنی زیادہ دیر میں یہ چڑھے اتنا ہی زیادہ مفید ہوگا، مگر ایک نئی کیفیت یہ پیدا ہوئی کہ دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور منہ بھی کھلا ہوا ہے اور نیند آ رہی ہے بلکہ سو رہے ہیں۔ چہرے مبارک سے ضعف اور ایک خاص قسم کی پریشانی خدام کو ہو رہی ہے۔ نرسیں اور ڈاکٹر بار بار آتے ہیں، بلڈ پریشر دیکھ رہے ہیں اور ہر قسم سے اطمینان دلا رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں، صرف ضعف کی زیادتی ہے، مگر تعجب ہے کہ خون دیا جا رہا ہے پھر بھی ضعف میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ صبح ہی ڈاکٹر جیلانی کو فون کر کے کیفیت بتلائی گئی۔ فوراً انہوں نے یہاں کے اسٹاف سے دریافت کیا۔ ڈاکٹر نادر جو اس ہسپتال کے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ بھی آئے، انہوں نے بھی دیکھا۔ ڈاکٹر جیلانی نے بتلایا کہ میں جلد آ رہا ہوں۔ 9 بجے کے قریب یہ بتلایا گیا کہ تھوڑی دیر میں نیچے ایکس رے کے لیے حضرت کو ایکس رے روم میں جانا ہے۔ چنانچہ اسٹریچر لے کر ایک مرد آیا، حضرت کو چارپائی پر سے اٹھا کر اس پر لٹا دیا گیا اور 9:45 پر ایکس رے کے لیے چلے۔ چونکہ حضرت کا قیام دوسری منزل روم نمبر 7 میں ہے اور ایکس رے کی مشینیں نیچے ہیں، چنانچہ لفٹ کے ذریعے نیچے گئے۔ اس وقت ہم کل 5 نفر یہاں تھے، بھائی ابو الحسن نجیب اللہ سہیل، رشید بھائی خان اور حنیف بھائی عملہ۔ مؤخر الذکر دونوں یومیہ مغرب کے وقت سے لے کر پوری رات یہیں پر گزارتے ہیں۔ دوسرے روز 11 بجے اپنے گھروں کو کسی کے آنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ خون کی بوتل ایک نرس نے اپنے ہاتھ میں لی اور 2 طرف سے بھائی ابو الحسن اور نجیب اللہ سہارا دے کر ایکس رے روم پر گئے۔ ایکس رے کے کمرے میں جو کہ پوری صرف مشینوں سے بھری ہوئی ہے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں، مگر ہمارے جانے کے لیے ڈاکٹر جیلانی صاحب نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ ان کے ساتھ خادموں کو جانے سے نہ روکا جائے۔ چنانچہ ایکس رے روم میں لے جا کر ایکس رے کے تخت پر لٹا دیا اور کمری اور سوٹر نکال دیا۔
چونکہ ایک ہاتھ میں خون چل رہا تھا اس لیے بائیں ہاتھ اور بدن سے کپڑے اتار کر دائیں مونڈے کے پاس جمع کر دیے گئے۔ اس کے بعد پہلے سینے کا، پھر پیٹ، جگر، دماغ، سر کے دائیں اور بائیں حصے کا الگ الگ دونوں ہتھیلیوں کا غرض کے 19 عدد ایکس رے لیے گئے۔ حضرت کو کروٹ بھی دینی پڑی۔ حضرت پر ذوف کے غلبے کی وجہ سے مکمل خاموشی کی وہی کیفیت، دونوں آنکھیں کھلی ہوئی، منہ کھلا ہوا۔ ایکس رے پر عموماً بہت دیر لگا کرتی ہے۔ حضرت کے لیے ڈاکٹر جیلانی کی تاکید کی وجہ سے سارے ایکس رے ایک ہی وقت میں لیے گئے جس میں 35 منٹ لگے۔ اس کے بعد 10:40 پر ایکس رے روم سے چل کر پھر لفٹ کے ذریعے اوپر آ گئے۔ گویا کہ ہفتوں کا کام بحمداللہ 1 گھنٹے میں تقریباً پورا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت کو لا کر پھر لٹا دیا مگر کیفیت بدستور رہی۔ چنانچہ 12 بجے ڈاکٹر جیلانی اور ڈاکٹر بیگ صاحب آئے۔ پہلے انہوں نے کھانے پینے اور پیشاب وغیرہ کی رپورٹیں دیکھیں، پھر حضرت کے حجرے میں آئے، دیکھا نبض، بلڈ پریشر، ساری چیزیں ٹھیک تھیں۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ باقی ان کیفیتوں کے متعلق بتلایا کہ فکر کی بات نہیں، خون چڑھنے اور کئی دن سے چونکہ نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے یہ ساری کیفیات ہیں، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس دوران جس نالی سے خون دیا جا رہا تھا اس میں کچھ ہوا معلوم ہوئی جس کی وجہ سے خون رک رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے نالی کو نکال کر کچھ خون نکال کر ہوا کو ختم کیا، پھر اس نالی کو سوئی کے ساتھ لگا دیا۔ جب ڈاکٹر جیلانی آئے اس وقت ڈاکٹر نادر بھی آ گئے تھے، انہوں نے بھی یہ کام کیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد یہ خون کی بوتل ختم ہوئی، چنانچہ 12:40 پر سوئی نس سے نکال دی گئی۔ جب ڈاکٹر آئے تو انہوں نے ایک پوٹاشیم کی گولی بھی دلوائی۔ الحمدللہ سوئی نکالنے کے بعد طبیعت بہتر ہونا شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد بات چیت بھی فرمائی اور عصر تک تو الحمدللہ چہرہ مبارک حشاش بشاش تھا اور آہستہ آہستہ ضعف بھی دور ہو رہا ہے۔ ظہر اول وقت میں پڑھا کر لٹا دیا۔ الحمدللہ عصر تک اچھی نیند آئی اور عصر آخر وقت میں پڑھی۔ آج کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ حضرت کی مجبوری کی وجہ سے اب وضو لمبے وقفے تک نہیں ٹھہرتا، پیشاب بار بار آتا ہے، مگر آج عصر کے وضو سے مغرب اور عشاء بھی تینوں نمازیں ادا فرمائیں۔ رفقا اور احباب ملنے کے لیے خوب آتے رہے اور حضرت سب سے مصافحہ فرماتے رہے۔ الحمدللہ رات بھر بھوک بھی لگی اور کچھ یخنی اور انڈا نوش بھی فرمایا۔ عشاء کی نماز کے بعد جلدی لٹا دیا گیا، چنانچہ رات کو نیند بھی آئی، مگر رات کو 2 بجے ایک ڈاکٹر چپکے سے کمرے میں حضرت کو دیکھنے کے لیے داخل ہوا۔ بھائی ابوالحسن اور نجیب اللہ دونوں سو رہے تھے کہ 2 راتوں سے سونا نہیں ملا تھا۔ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہونے کی وجہ سے حضرت نے پہلے تو بھائی ابوالحسن کو آواز دی، مگر حضرت کا گلا کھانسی کی وجہ سے بیٹھ رہا ہے، آواز بھی نہیں نکلتی، کان لگا کر بات سننے سے سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ آواز نہ آنے کی وجہ سے ہم دونوں میں سے کوئی بھی بیدار نہ ہوئے۔ چنانچہ ڈاکٹر ہی نے ابوالحسن کو اٹھایا، اس کی تفصیل حضرت نے تحریر کرائی۔ حضرت نے صبح اٹھتے ہی نجیب اللہ سے فرمایا کہ رات ایک عجیب بات پیش آئی، رجسٹر ہے اس پر لکھوانا ہے۔ حضرت سے بندے نے عرض کیا کہ رجسٹر دارالعلوم میں ہے، یہاں تو صرف خاص ضرورت کی چیزیں لایا تھا، تو فرمایا کاغذ پر لکھ لو، اس کو رجسٹر پر نقل کر دینا۔ چنانچہ حضرت نے وہ املا کرایا جو بعینی درج ہے۔ مجھے رات کو نیند کئی مہینے سے نہیں آ رہی اور دن میں تھوڑی تھوڑی کسی وقت آ جاتی ہے۔ 13 ستمبر کی رات کو سب سو رہے تھے اور میں لحاف اوڑھے لیتا ہوا تھا کہ 2 بجے ایک عورت آئی اور بہت چپکے سے میرا لحاف اٹھایا۔ میں تو جاگ رہا تھا اور سب سو رہے تھے۔ میں نے ابوالحسن کو آوازیں دی مگر میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں آواز دیتا رہا، اس کے منع کرنے پر میں جب نہیں مانا تو اس نے خود ابوالحسن کو جگایا کہ تم سب بے خبر سو گئے اور یہ بیچاری مسلط ہے۔ اس نے بڑے غور سے سینہ اور بلڈ پریشر اور نہ معلوم کیا کیا دیکھا۔ چلتے وقت ابوالحسن سے کہہ گئی کہ آواز تو میں بہانے کے طور پر لائی تھی، میرا صورت دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا، میں تو اس کو عورت ہی سمجھتا رہا، مگر ابوالحسن نے بتایا کہ یہ تو یہاں کا سب سے بڑا انگریز ڈاکٹر ہے، یہاں داڑھی تو کسی کے ہوتی نہیں، عورتوں کے سر پر بال ہوں۔ چلتے وقت میرا بڑا شکریہ ادا کر گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ سب سے بڑا ڈاکٹر بھی آتے ہوئے اتنا ڈرے کہ بہانا چاہیے۔ ابوالحسن نے کہا کہ وہ اپنے قانون کے پابند زیادہ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا بڑی دیر سے جی چاہ رہا تھا حضرت کے دیکھنے کو، میرا بہت جی خوش ہوا۔
اس کہنے پر واضح رہے کہ اس ڈاکٹر کو اور اس کے ساتھ ایک نرس کو جس کی ڈیوٹی رات کو تھی، حضرت نے بے مرض سموسے مرحمت فرمائے، جس کو لے کر وہ بہت خوش ہوئے اور بہت شکریہ ادا کیا۔ گزشتہ رات بھی 2-3 نرسوں کو حضرت نے کباب مرحمت فرمائے تھے۔ ان عورتوں نے کھانے کے بعد بڑی تعریف کی تھی کہ یہ تو بہت عمدہ چیز ہے۔ اس کا نام بھی پوچھا گیا تو بتلایا گیا کہ اس کا نام شامی کباب ہے۔ آج دن میں اور رات میں انفاس العارفین سنتے رہے اور بار بار فرماتے، پیارے کچھ سنا دے، کتابوں میں میرا جی بہت لگے ہے۔ مولوی یوسف مطالعہ صاحب نے بتلایا کہ افریقہ وغیرہ ہر جگہ لوگوں کو خبر ہو چکی ہے کہ حضرت ہسپتال میں ہیں، اور ختم یاسین اور ختم خواجگان ہر جگہ ہو رہے ہیں اور خوب دعائیں بھی ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت و قوت عافیت کے ساتھ ہم گمشدگان راہ کے لیے تعدیر زندہ سلامت رکھے۔ یہ آج کا دن پورا ہوا ہاسپٹل کا۔ ساری تفصیل مولانا نجیب اللہ صاحب نے بڑے اچھے انداز سے لکھی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ویسے یہ جو حضرت نے فرمایا کتاب سناؤ، انفاس العارفین سنائی، تو اس میں ہے ہمارے مولانا خلیل قاضی صاحب نے بھیجا کہ اس میں ایک جگہ بحث آئی کہ بھئی شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ کا دیدار ہوا تھا یا نہیں، تو اس بحث میں لکھا کہ ہاں دیدار ہوا تھا ایک خاص طریقے پر جس طرح اللہ نے چاہا۔ تو حضرت نے فرمایا رک جاؤ، حضرت نے لکھا ہے کہ میرا بھی یہی مذہب ہے کہ ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت ہوئی تھی اللہ جل شانہ امن والوں کی۔ بولے خلیل نے وہ بھیجا ہے، میرے موبائل میں ہے، تو اس میں حضرت نے یہ باقاعدہ لکھوایا۔ ہمارے حضرت بھی وہاں موجود تھے، کیونکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے ہی بیٹھے رہنا اچھا نہیں لگتا تھا، کچھ نہ کچھ حضرت شیخ تو بہت حرکت میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب نے وہاں مکاشفے میں دیکھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں جس جگہ اعتکاف فرماتے تھے وہ پیچھے کی طرف باب مجیدی کی طرف، وہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو حضرت شیخ کھڑے ہو گئے تو معانقہ مصافحہ ہوا اور ملاقات ہوئی، کچھ باتیں فرمائیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس واپس روانہ ہوئے تو حضرت شیخ نے نماز کی نیت باندھ لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فرمایا مجھے ان کی یہی ادا پسند ہے کہ یہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، یعنی اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ مجھے رخصت ہوں اس کے بعد نماز شروع کرے، فوراً نماز شروع کر دی۔ حضرت شیخ کی یہ بات تھی کہ ٹائم بالکل ویسٹ نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا پیارے کو سناؤ کتاب، میرا تو اس میں جی لگے ہے۔ تو حضرت نے کتاب وہاں ہاسپٹل میں بھی بستر میں بیٹھے بیٹھے حضرت کتاب سنتے رہتے تھے، وہاں نجیب اللہ صاحب پڑھتے جاتے، حضرت سنتے جاتے۔ اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے، ہم بھی اپنے بیماروں کو وزٹ کرنے کے لیے جائیں تو کوئی اچھی کتاب لے جائیں، ان کے پاس بیٹھ کے تعلیم کریں، کتاب پڑھیں، ان کا فائدہ ہوگا، سیکھنے کو بھی ملے گا۔ کوئی اچھی کتاب ہو، انفاس العارفین، اس میں سب چیزیں ہیں، تو اس طرح بیماروں کی بیماری پر ثواب اور اس قسم کی کوئی کتاب ہو وہ پڑھیں تو ان کو فائدہ ہو۔ مرحومین کے گھر میں بھی میت کے ایصال ثواب اور اس سلسلے میں کوئی تعلیم والیم کریں تو سب کو شوق بھی ہو، فائدہ ہو۔ بہرحال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سمجھیے کی بات چل رہی ہے، آگے اور پڑھیں گے، پورا بس فنش ہونے کو آیا، تقریباً تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔